کتاب اللہ کی عادت 31 پارٹ آپ کے پیش خدمت ہے۔ مرزا غالب نے کہا ہے کہ قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، اور زندگی میں غم سے رہی ناممکن ہے، لیکن مجھے مرزا سے اتفاق نہیں۔ میرے ہاں غم کا رشتہ زندگی سے نہیں بلکہ گناہ سے وابستہ ہے، اس لیے مصرع مذکور میں یوں تبدیلی کیجیے: بند گناہ و قید غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ گناہ کو زندگی سے نکال دیجیے اور دکھ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ انعام۔ جو لوگ ہماری باتوں کو مان لیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں خوف و غم سے رہائی مل جائے گی۔ سورہ یونس۔ یاد رکھو کہ خدا کے دوستوں کے قریب نہ خوف آئے گا نہ غم۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں: اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے، میں نے خدا کو اپنا مسکن بنا لیا، اس لیے تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی وبا تیرے خیمے کے پاس نہ پہنچے گی، کیونکہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ سب راہوں پہ تیری نگرانی کرے۔ یہ فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھائیں گے کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر نہ لگے۔ تو شیر اور سانپ کو لتاڑے گا، اور اس لیے کہ تو نے خداوند سے دل لگایا وہ تجھے نجات دے گا۔ زبور۔ ہم اور آگے گزشتہ میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پہ محافظ مقرر کر رکھے ہیں جو انہیں مختلف مصیبتوں اور حادثوں سے بچاتے ہیں۔ ان محافظین کی راہ دل و دماغ تک بھی ہوتی ہے کہ عین مصیبت سے پہلے کوئی ایسا خیال دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان مقام خطر سے نکل جاتا ہے۔ میں ایک نیک پلیٹ لیئر کو جانتا ہوں جو ایک روز لیٹ ہو گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے سخت آندھی آ گئی۔ چونکہ اس طوفان کے بالمقابل ٹرالی کا آگے بڑھنا بہت دشوار ہو گیا تھا، اس لیے پلیٹ لیئر نے مزدوروں کو کہا کہ رک جاؤ، ٹرالی اٹھا کر پٹڑی سے ذرا دور رکھ دو۔ جو ہی وہ ٹرالی اتار چکے تو صرف 3-4 منٹ کے بعد کوئی چیز زناٹے سے پٹڑی پر سے گزر گئی۔ جب طوفان تھم گیا اور یہ لوگ اگلے اسٹیشن پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ مال گاڑی کا خالی ڈبہ تھا جو آندھی کی وجہ سے بھاگ نکلا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس پلیٹ لیئر کا گمان اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ نہ سانپ سے ڈرتا ہے اور نہ چور سے، اور عموماً اس کی زبان پہ یہ جملہ رہتا ہے: جس خدا نے مجھے اس طوفان کی رات بچایا تھا وہ مجھے ہمیشہ بچائے گا، بشرطے کہ میری نیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ سورہ حج۔ اللہ یقیناً اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دکھ سے نجات پانے کی تدبیر یوں بتاتے ہیں: خداوند میری چٹان، میرا گاڑ اور میرا نجات دہندہ ہے، وہ میری ڈھال اور میری نجات کا سینگ ہے۔ میں قابل ستائش رب کو پکارتا ہوں اور یوں دشمنوں سے رہائی پاتا ہوں۔ جو موت کے پھندوں نے مجھے گھیرا اور بے دین لوگوں کے سلاب نے مجھے دھمکایا تو میں تنگی کے وقت خدا کو پکارا، اس نے میری آواز اپنی ہیکل میں سنی۔ تب زمین کانپی، سارے پہاڑ جڑ سے ہل گئے، اس کے نتھروں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکلی۔ خداوند آسمان میں گرجا تو اولے اور انگارے برسنے لگے، اس نے تیر چھوڑے اور دشمن پراگندہ ہو گئے، اس نے بجلیاں چمکائیں اور وہ گھبرا گئے۔ پھر اللہ نے مجھے پکڑ کر گہرے پانیوں سے باہر کھینچ لیا، اس نے دشمنوں سے مجھے چھڑایا کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خدا نے میری صداقت کے مطابق مجھے جزا دی۔ زبور۔ مجھے یہ بہاروں اور برساتوں، یہ نغموں اور مستیوں، یہ رنگینیوں اور ملاحتوں کا خالق رحمت مجسم نظر آتا ہے۔ اس کے پاس نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے لامحدود خزانے ہیں، یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ خدا نے ان بہاروں اور برساتوں کو کیا کرنا ہے؟ کریمی اس کی فطرت ہے، فیاضی اس کی عادت ہے، ربوبیت اس کا خلق ہے۔ وہ اپنی نعمتوں سے تمہارے آنگن، میدان اور کھیت بھر دے گا اگر تم بدکاریوں سے اسے ناراض کرو گے، اور اگر تم بدکاریوں سے اسے ناراض نہ کرو اور ان شکری سے اس کی مخلوق کے سکون میں خلل نہ ڈالو۔ اللہ نے رحمت کو اپنا فرض قرار دے رکھا ہے۔ مسرت کا آغاز غم سے ہوتا ہے اور غم کا مسرت سے۔ رشوت خوری، شراب نوشی، عیاشی، گپ بازی، لہو لعب اور راگ رنگ وہ لذتیں ہیں جن کا انجام افلاس، رسوائی، ذلیل زندگی، بیماری، دھڑکن اور بے چینی ہے، اور دوسری طرف علم، عزت، ناموری، قیادت، سیادت وغیرہ وہ مسرتیں ہیں جو مصائب کے پہاڑ چیرنے کے بعد ملتی ہیں۔ روحانی دنیا کی حدود بہت وسیع اور اس کی لذتیں بے شمار۔
کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا کتنی بڑی لذت ہے، کسی یتیم کے آنسو پوچھ کر اس کی تربیت کرنا کتنی عظیم مسرت ہے، بڑے سے بڑے خطرے میں سچ بولنا، وعدوں کو پورا کرنا، کسی بے نوا کو تعلیم دلانا، بیماروں کی خاطر شفا خانے کھولنا، کالج جاری کرنا، بیواؤں کے وظیفے باندھنا اور حق کی خاطر تن من نثار کر دینا، یہ سب وہ پاکیزہ مسرتیں ہیں جن کو نہ زوال آتا ہے اور نہ ان کی تاب و تازگی میں فرق پڑتا ہے۔ جب یہ مسرتیں روح میں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں تو روح میں ایک قسم کا ارتعاش اور پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اتنا پھیلاؤ کہ اس میں آفاق گم ہو جاتے ہیں، اس میں وہ رفعت آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی پست معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ایسی روح بلندیوں کی طرف چڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ بارگاہ ذوالجلال کے جلوہ زاروں میں جا پہنچتی ہے۔ اس روح کو اللہ نے نفس مطمئنہ کے نام سے یاد کیا ہے۔